اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق وأن مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران جو ہے مدنی سورت ہے، تقریباً 3 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ اس میں اہل کتاب سے خطاب فرمایا گیا ہے اور اہل ایمان سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ اس میں جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے، جنگ بدر کے بارے میں بھی اس پر بھی ایک تبصرہ ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک بہترین امت ہو، تمہیں میدان عمل میں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ تو اس کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اور پوری کائنات کو اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے قائم رکھنے سے پوری کائنات قائم ہے، جب وہ چاہے گا کائنات کو ختم کر دے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جو اس سے پہلے انجیل اور تورات آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ہدایت تھی انسانیت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اللہ نے فرقان اتارا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، قرآن اتارا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اللہ غالب ہے، زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ وہ اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کے اندر اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے۔ انسان رات کی تاریکی میں جو غلط کام کرتا ہے اس کو بھی اللہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور دن کے اجالے میں جو کرپشن کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ اسے بھی آبزرو کر رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں جو انسان رات کے ایک حصے میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز آسمان و زمین میں مخفی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو ہے تمہاری جو ہے تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کسی کو بدصورت بنا دیتا ہے، کسی کو اپاہج پیدا کرتا ہے، یہ اس کے پاور میں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ غالب ہستی ہے، حکمت والی ذات۔ تو اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان آیات کو اپنے دلوں کے اندر سمونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، قرآن کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ خداوندہ